لیکن پانی کا جو ہے نا وہ رکھنا ہے. ہاں وہ سر ہے ڈیلی پانی. السلام علیکم سر. سر میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں چونکہ میرے دل پہ تھوڑا سا بوجھ ہوتا ہے. سر یہ اٹک میں ایک تو پلانٹیشن کے حوالے سے جو کام ہے وہ اس طرح ہم کرتے ہیں کہ ہم جگہ جگہ روڈس کے اوپر پودے لگا دیتے ہیں جو جانور کھاتے ہیں. اس طرح میری سجیشن یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہم اس پہ انرجی انویسٹ کرتے ہیں پودے لاتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر یہ نہ ہوگا کہ ہم اسکولوں میں کالجز میں یا اس طرح کی جو جگہ ہیں جیسے بھی یہ بند ہے اس میں لگا لیے جائیں تاکہ اس کو پروٹیکشن بھی ملے اور یہ زیادہ بہتر ہو جائے. جی بالکل, یہ دونوں ہی جو ہے یہ ایکٹیویٹیز ضروری ہیں. میں سمجھتا ہوں اندر کلوز کمپاؤنڈس کے اندر بھی اور روڈ کے ساتھ بھی پودے لگانے بہت ضروری ہیں. البتہ ٹھیک ہے ان کی حفاظت کا ایک ایشو آتا ضرور ہے, لیکن آپ دیکھیں اگر روڈز کے along the roads پودے نہیں لگیں گے تو پھر تو یہ سڑکوں پہ وہ سایہ اور وہ کیسے ہوگا سارا معاملہ. سو دونوں جگہ پہ ضروری ہے, اپنی اپنی اسٹریٹجیز ہیں میں سمجھتا ہوں کنزرویشن کی, اور وہ دونوں اپنی علیحدہ علیحدہ اسٹریٹجیز کے مطابق چلتے ہیں. زبردست ہو گیا سر. ایک چھوٹی سی چیز میرے نظر میں ہے کہ پچھلے ڈی سی صاحب جب تھے تو ہمارے جتنے بھی پودے ہیں ان کو ڈیلی پانی لگا کرتا تھا. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ پودا سوکھا ہو, لیکن ایٹ دا مومنٹ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہو رہا, اور کئی دفعہ سٹیزن پورٹل بھی کمپلینٹ کی ہے, آپ کو پرسنلی میں نے کیا تھا, لیکن اس طرح پروگریس سر نظر نہیں آ رہی. دیکھیے جہاں پر تو پانی دینے کا نظام ہے وہ تو ہم بالکل دے بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم کرتے رہیں گے. اور اگر کہیں پر کسی جگہ پر کسی جگہ پہ کہیں غفلت ہوئی ہے تو آپ میرے اس میں لائیے علم میں خود بھی دیکھتا ہوں, جہاں پر کوئی ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. میں ایک سوال میرا ہے, اور وہ یہ ہے سر وہ یہ ہے کہ ہمارے سر کہ ہمارے یہاں بلڈ بینک نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی والنٹیئرز ہیں اس پہ بہت سارے کام کر رہے ہیں, لیکن بلڈ بینک کی ہمیں ضرورت ہے سر. اگر یہ ہمارا ہو گیا تو ہمارا مین ایشو جو ہے وہ اٹ ول بی کمپلیٹ. جی ٹھیک ہے, اس پہ بھی میں ورکنگ کروں. تھینک یو سر. تھینک یو جناب. میں اب اس کے بعد میں اس کو دیکھوں گا اور ان سے ایک چھوٹا سا انٹرویو میں کروں گا, اور میرا جو مقصد تھا وہ میں نے اچیو کر لیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس اٹک کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا جائے, اس کو بہترین سے بہترین بنایا جائے, اور اسپیشلی آج جو یہ پروگرام ہے یہ بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے میں نے تمام اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ کے اس بلڈ ڈونیشن کے لیے میں نے اپنا ٹائم دیا ہے. کوشش ہوگی کہ میں نے 2 بندوں کو وہ دیکھنا ہے اور ان سے بات کرنی ہے تاکہ اس بلڈ ڈونیشن پہ بھی بات کی جا سکے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو پلانٹیشن ہے یہ صرف یہاں پہ نہ ہو, بلکہ اس کا جو ہے اس کو صرف پلانٹس لگانے نہ ہو بلکہ اس کی کیئر کرنی اہم ہے, کہ اس کا پراپر کیئر کیا جائے اور اس کو پراپر طریقے سے دیکھا جائے. میں آفتاب کو دیکھوں گا جو بلڈ ڈونیشن سے ریلیٹڈ ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہے. ہمیں توفیق دے کہ جس طرح یہ پودا لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس طرح ہم اپنی باقی زندگی بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی, میں ذرا السلام علیکم. میر جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے اپنی اس پلانٹیشن کے متعلق تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ نے بہت سارے پلانٹس لگائے ہیں, لیکن اس میں پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ یہ اکثر پودے جو ہیں یہ ہمارے خراب ہو جاتے ہیں پانی کی وجہ سے یا ہماری نگہداشت نہ کرنے کی وجہ سے. آپ کیا کہتے ہیں کہ بس اس کو ہم صرف لگا لیں چھوڑ دیں؟ زیاد صاحب جو آپ نے بات کی ہے بالکل درست کی ہے. صرف پودا لگانا نہیں ہے بلکہ اس کی حفاظت کرنی, اور حفاظت صرف ایک دن کی نہیں کرنی بلکہ یہ سال کے حساب سے اس کی حفاظت کرنی ہے, تب یہ پودا جو ہے وہ گرو کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں تمام اٹک کے لوگوں کو کہ جو پودے لگا رہے ہیں صرف لگانا جو ہے وہ آسان کام ہے, آپ تھوڑے سے پیسے دے دیں سارے پودے لگ جائیں گے, لیکن اصل میں ان کی حفاظت کرنا اور ان روزانہ کی بنیاد پہ ان کی کیئر کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو بارانی یونیورسٹی ہے جو اتنی بڑی جگہ ہے اور بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ اس کے لیے بہت سیف جگہ تھی, اس پہ کوئی ان لوگوں کی نوٹس ہے کیونکہ ان کو تو کوئی پتہ نہیں ہمارے سیاست جتنے میں ان کو معلوم ہی نہیں, کو تو پتہ نہیں, وہ تو اٹک کے ہیں ہی. تو ایسا نہیں چاہیے تھا کہ ان کو جگایا جائے, ان کو جھنجھوڑا جائے کہ آپ اس میں لگیں, اس کی دیوار کمپلیٹ کریں تاکہ جانوروں سے تمام چیزوں سے بچ سکے اور آسانی سے اس کی کیئر کی جا سکے. جی بالکل. سب سے جو بنیادی چیز ہے ضیاء صاحب وہ یہ ہے
کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. ہماری یہ قوم جو ہے جب تک اپنا ہر فرد جو ہے اس کے اوپر پوری کوشش نہیں کرے گا کہ میں اس کے اندر کیسے شریک ہو جاؤں, تب تک یہ ملک جو ہے وہ سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے ہماری ڈی سی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کہ جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, جو ٹی ایم ہے, یا جس طرح آپ نے ایرڈ یونیورسٹی کی بات کی ہے, وہاں پر بہت زیادہ جگہ موجود ہے, لیکن ابھی تک وہ یونیورسٹی سٹارٹ نہیں ہوئی. وہاں پہ منیوں کی ضرورت ہے, وہاں پہ امپلائیز کی ضرورت ہے جو ان کو پانی دے سکے, جو ان کی کیئر کر سکے. تو جہاں جہاں پر مالی موجود ہیں, جہاں پر ادارے کے امپلائیز ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ٹی ایم اے کو یہ چاہیے کہ ان جو ملازمین ہیں ان کو استعمال کر کے روزانہ کی بنیاد پر ان کے انسپیکشن کی جائے اور ایسی جگہوں پہ پودے لگائے جائیں جہاں پہ پانی کا بندوبست بھی ہے اور پراپر نام میں آپ لکھے کے ساتھ جائیں. ایگریڈ ہوں, لیکن اس میں وہ بے شک اس میں مالی نہ ہو, لیکن وہ ایک ایسی پروٹیکٹ جگہ ہے, پروٹیکٹڈ ہے کہ اس میں جانوروں سے بچا جا سکتا ہے اور آسانی سے ایک جگہ اس کو مطلب پانی دیا جا سکتا ہے, طریقہ کار ہو سکتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم پوری دنیا میں لگائیں. یہ زیادہ بہتر ہوگا, بہتر نہیں ہوگا؟ بہتر یہی ہے. اگر تو روڈز کے کنارے یا ایسی جگہوں پہ جہاں جانور اپروچ, تو پھر یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, ٹی ایم اے کی ذمہ داری ہے. جیسے میلہ پہ لگے ہیں اور وہاں پر بکریاں اور وہ کھا رہے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر باڑ لگائیں جس طرح پارکس میں آپ لگاتے ہیں. یہ جو ہمارے اٹک کا ایریا ہے یہ بہت بڑا ہے اور یہ سارا بنجر پڑا ہوا ہے. ہم تو ترکی میں اور افغانستان میں اور جرمنی میں اور انگلینڈ میں پودے لگانے جا رہے ہیں, تصویریں, فوٹو سیشن, پتہ نہیں کیا کیا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے یہ جو لیڈرز ہیں جو پوری دنیا میں پودے لگا رہے ہیں, یہ اس اٹک میں ایئر سیڈنگ کریں تاکہ یہ ہمارا ملک جو ہے یہ اٹک آباد ہو. پاکستان کے ساتھ بعد میں دیکھے جائیں گے, سب سے پہلے ہمارا اٹک آباد ہو. جی بالکل, سب سے پہلے ذمہ داری اپنے گھر کی ہے. جب گھر کو آپ خوبصورت بنا لیں گے پورے ملک کے لیے مثال بن جائے گی. تو ہمارے جتنے لوگ ہیں, جتنے ہمارے حکومتوں کے اندر وزراء ہیں, مشیر ہیں, سب کو پہلے اپنے ضلع کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور ایک مثال بنانی چاہیے کہ میں نے اپنا ضلع یہ ریپرزینٹ کیا, اب اس کو پورے پاکستان میں لے کر جایا جائے. تو بالکل ان کی ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر میں پوری قوم سے اور خاص کر اسٹوڈنٹ سے, یونیورسٹیز کالجز کے بچوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمارا فیوچر ہے. اگر ہم پودے نہیں لگائیں گے ایک وقت آئے گا یہ ریگستان بن جائے گا, یہاں پہ بارشیں نہیں ہوں گی. اور ابھی یہ آپ کو کرنٹ سچویشن بھی پتہ ہے کہ یہاں پر جنگل نہ ہونے کی وجہ سے بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہیں. تو اس وجہ سے سب سے ریکویسٹ ہے, پورے اٹک سے ریکویسٹ ہے کہ خدارا یہ سانس جو پودا دیتا ہے اس کو لگائیں اور اپنی سانس بنائیں اور اس پاکستان کو خوبصورت بنائیں. زبردست, تھینک یو جی, تھینک یو. جناب میں بلڈ ڈونیشن کے آفتاب صاحب کے پیچھے دوڑ رہا تھا, لیکن وہ میرے پیچھے دوڑتے یہاں آ گئے اور میں ان سے تھوڑی سی بات کروں گا. اور ٹائم بہت شارٹ ہے, لیکن اس شارٹ ٹائم میں چونکہ ان خوبصورت بچوں نے خوبصورت سا پروگرام ارینج کیا ہے تو میں ان سے تھوڑا سا بات کرنے کی کوشش کروں گا. پلیز. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. سر سے آپ ٹھیک ہیں؟ آپ وہ ہیں جو لوگوں کو زندگی دیتے ہیں. سر بس کوشش کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کون کون سے ٹیمز اس میں آپ کر رہے ہیں؟ سر اس الحمدللہ وسیلہ ویلفیئر اٹک, فکسڈ اٹک, ہم سارے مل جل کے بلڈ پہ بھی کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو خوبصورت بھی بنا رہے ہیں. اس بلڈ ڈونیشن میں اور کون کون آپ کے ساتھ ہیں؟ سر اس میں اٹک ویلفیئر ٹرسٹ, جائنٹ پازیٹیو, شکردرہ ویلفیئر ٹرسٹ, یہ سارے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس اٹک میں ہمارے پاس ایک بلڈ بینک ہونا چاہیے تھا؟ سر آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی تھی, بلڈ بینک کے لیے ہم ورکنگ کر رہے ہیں. ہمیں پیتھولوجسٹ کی ایک ضرورت ہے, ڈی ایچ کیو سے یا کہیں سے بھی پیتھولوجسٹ مل جائے تو انشاءاللہ بلڈ بینک کی ضرورت ہے, بہت شدید ضرورت ہے اس کی. اچھا, مطلب ہمارے پاس پورے پاکستان میں پیتھولوجسٹ نہیں ہے, یا ہمارے سیاستدان سوئے ہوئے ہیں, یا وہ جو ہے ایک دوسرے کو گالی گلوچ سے فارغ نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا. دیکھیں پیتھولوجسٹ تو ہیں اس میں, لیکن ہمیں مل نہیں رہے نا. کوئی ہم سے مطلب ہمارے ساتھ ایگری نہیں کر رہا کہ وہ ہمیں رجسٹریشن کروا دے اور ہمیں ایک پرائیویٹ بلڈ بینک بنا لیں. یہ کس کا کام ہے, کون کس کے پاور میں ہے یہ ہمارے کون کر سکتا ہے؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. مطلب ڈی سی صاحب کر سکتے ہیں؟ صاحب کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو. اچھا, اور آپ کے کوئی ذہن میں ایسی کوئی چیز جو بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے ہو؟ بس بلڈ دیں, سب کو جان بچائیں جی. زبردست ہو گیا, تھینک یو جی. یہ وہ خوبصورت ٹیمیں ہیں جو اپنی زندگی پہ کھیل کے لوگوں کو زندگی پرووائڈ کرتے ہیں, اور گرمی دیکھتے ہیں, نہ سردی دیکھتے ہیں, نہ بارش دیکھتے ہیں, نہ طوفان دیکھتے ہیں. ابھی اٹک میں اس وقت بہت زبردست قسم کی گرمی ہے, لیکن یہ ٹیم یہاں پہ مصروف ہے. اور سب سے پہلے انہوں نے ایک اچھا سا پروگرام کیا بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے, اب یہ پلانٹیشن کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. یہ ہے جناب ہمارا مین جو ماٹو ہے, گو گرین فار پاکستان, گو گرین فار پاکستان.
ये हमारा आज़म है। मैं इस छोटे से प्लेटफॉर्म से अटक के जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो बरसर इक़्तिदार हैं या बरसर इक़्तिदार नहीं हैं, उन सारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा ये अपनी अटक माँ धरती जो है इसके लिए अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट कर दें ताकि ये खूबसूरत हो जाए, बजाय इसके कि आप एक दूसरे के पीछे लगे रहें और अपनी एनर्जीज वेस्ट करें। तो उससे बेहतर ये है कि आप एक ऐसा पॉजिटिव काम करें ताकि लोग हमेशा के लिए आपको याद रखें। वक्त चूँकि बहुत शॉर्ट है, आपसे इजाज़त लूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।